الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن صحابہ کا ذکر ہے ان میں سے پہلا نام ہے حضرت خالد بن قیس کا. حضرت خالد کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو بیاضہ سے تھا. آپ کے والد قیس بن مالک تھے اور والدہ کا نام سلمہ بنت حارثہ تھا. آپ کی اہلیہ ام ربیع تھیں جن سے ایک بیٹے عبد الرحمن تھے. ابن اسحاق کے نزدیک آپ 70 انصار صحابہ کے ساتھ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے. حضرت خالد نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی تھی. دوسرے صحابی ہیں حضرت حارث بن خزمہ. انصاری تھے. ان کی کنیت ابو بشر تھی. ان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا. بنو عبد الاشل کے حلیف تھے. آپ کی کنیت ابو بشر تھی. حضرت حارث بن خزمہ غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن خزمہ اور حضرت ایاس بن بکیر کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی. یہ ذکر آتا ہے تاریخ میں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کو اپنی اونٹنی کی تو خبر نہیں ہے تو آسمان کی خبریں کیسے جان سکتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی باتیں جانتا ہوں جن کے بارے میں خدا مجھے خبر دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اب خدا نے مجھے اونٹنی کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ وادی کی فلاں گھاٹی میں ہے. اس کا ذکر پہلے بھی کچھ ہو چکا ہے ایک صحابی کے ذکر میں. تو جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مقام سے اونٹنی تلاش کر کے لائے وہ حضرت حارث بن خزمہ تھے. ان کی وفات 40 ہجری میں حضرت علی کے دور خلافت میں 67 سال کی عمر میں مدینہ میں ہوئی تھی. اگلے صحابی ہیں ان کا ذکر ہوگا حضرت خنیس بن حذافہ. ان کی کنیت ابو حذافہ تھی. حضرت خنیس کی آپ کی والدہ کا نام ضعیفہ بنت حزیم تھا. ان کا تعلق بنی سام بن عمر سے تھا. یہ قبیلہ تھا ایک. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں جانے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. حضرت خنیس حضرت عبداللہ بن حذافہ کے بھائی تھے. حضرت خنیس ان مسلمانوں میں شامل تھے جنہوں نے دوسری دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی. حضرت خنیس کا شمار اولین مہاجرین میں ہوتا ہے. جب حضرت خنیس نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت رفاع بن عبد المنذر کے پاس رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت خنیس اور حضرت ابو ابس بن جبر کے درمیان عقد مواخات قائم کیا۔ حضرت خنیس غزوہ بدر میں شامل ہوئے۔ ام المومنین حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت خنیس کے عقد میں تھی، ان کی شادی ہوئی تھی۔ سیرۃ خاتون النبیین میں اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا نام حفصہ تھا، وہ خنیس بن حذافہ کے عقد میں تھیں، جو ایک مخلص صحابی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پر خنیس بیمار ہو گئے اور اس بیماری سے جاں بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر کو حضرت حفصہ کی یہ نکاح ثانی کا بڑی فکر تھی۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر 20 سال سے اوپر تھی۔ حضرت عمر نے اپنی فطرتی سادگی میں خود عثمان بن عفان سے مل کر ذکر کیا کہ میری لڑکی حفصہ اب بیوہ ہے، آپ اگر پسند کریں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں، مگر حضرت عثمان نے ٹال دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے ذکر کیا شادی کا کہ آپ شادی کر لیں اس سے، لیکن حضرت ابوبکر نے بھی خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمر کو بہت ملال ہوا، رنج ہوا۔ انہوں نے اسی دکھ کی حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے ساری یہ سرگزشت بیان کی، عرض کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کچھ فکر نہ کرو، خدا کو منظور ہوا تو حفصہ کو عثمان اور ابوبکر کی نسبت بہتر خامند مل جائے گا، اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی ملے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ حفصہ کے ساتھ شادی کر لینے اور اپنی لڑکی ام کلثوم کو حضرت عثمان کے ساتھ بیاہ کر دینے کا ارادہ کر چکے تھے، جس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان دونوں کو اطلاع تھی، ان کو بتا دیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے حضرت عمر کی تجویز کو ٹال دیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی شادی فرما دی، جس کا ذکر گزر چکا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خود اپنی طرف سے حضرت عمر کو حفصہ کے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت عمر کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے نہایت خوشی سے اس رشتے کو قبول کیا، اور شعبان 3 ہجری میں حضرت حفصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر حرم نبوی میں داخل ہو گئیں۔ جب یہ رشتہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی ملال ہوا ہو، دل میں میل پیدا ہوا ہو، رنج ہوا ہو۔ بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے اطلاع تھی، لیکن میں آپ کی اجازت کے بغیر، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر آپ کا یہ ارادہ نہ ہوتا، یعنی جس رشتے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں بڑی خوشی سے حفصہ سے شادی کر لیتا۔ حفصہ کے نکاح میں ایک تو یہ خاص مصلحت تھی کہ وہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی، جو گویا حضرت ابوبکر کے بعد تمام صحابہ میں افضل ترین سمجھے جاتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین خاص میں سے تھے۔ بس آپس کے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے اور حضرت عمر اور حفصہ کے اس صدمہ کی تلافی کرنے کے واسطے جو خنیس بن حذافہ کی بے وقت موت سے ان کو پہنچا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ حفصہ سے خود شادی فرما لیں۔ ایک روایت کے مطابق
حضرت خنیس بن حذافہ کو غزوہ احد میں کچھ زخم آئے، بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے آپ کی مدینہ وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اگلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت حارثہ بن نعمان۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ حضرت حارثہ بن نعمان انصاری صحابی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار سے تھا۔ آپ غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ ان کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت حارثہ کی والدہ کا نام جادہ بنت عبید تھا۔ حضرت حارثہ بن نعمان کی اولاد میں عبداللہ، عبد الرحمن، سودا، عمرہ اور ہشام شامل ہیں۔ ان بچوں کی والدہ کا نام خالد تھا۔ آپ کی دیگر اولاد میں کلثوم جن کی والدہ بنو عبداللہ بن غطفان میں سے تھیں، اور امۃ ان کی والدہ بنو جوندو میں سے تھیں۔ ایک دوسری روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں یہ کہ حضرت حارثہ بن نعمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ کے پاس جبریل بیٹھے تھے۔ ایک روایت پہلے سے ایک تھی، وہ میں نے لی، وہ روایت تھی مختصر سی کہ آپ گزرے تو آپ نے سلام کیا اور جبریل نے وعلیکم السلام کہا، لیکن جو تفصیلی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ کے پاس حضرت جبرائیل بیٹھے تھے اور آپ ان سے آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے۔ حارثہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔ جبرائیل نے کہا کہ انہوں نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ سے دریافت فرمایا بعد میں کہ جب تم گزر رہے تھے تو تم نے سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے پاس ایک شخص کو دیکھا تھا، آپ ان سے آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے، میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کی بات کو قطع کروں، یعنی سلام کر کے پھر توجہ پھیروں آپ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا جو میرے پاس بیٹھا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ شخص سلام کرتا تو میں اس شخص کو جواب دیتا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یہ 80 لوگوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اس کے کیا معنی ہے، جس پر جبرائیل نے کہا کہ یہ ان 80 آدمی میں سے ہیں جو غزوہ حنین میں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے تھے، ان کا رزق اور ان کی اولاد کا رزق جنت میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ سے یہ سب کچھ بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑا عزت اور احترام کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے روایت میں حضرت عائشہ نے کہا کہ اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کی نیکی تم سب کو کرنی چاہیے۔ حضرت حارثہ بن نعمان آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، نظر خراب ہو گئی، بند ہو گئی تھی۔ آپ نے ایک رسی اپنی نماز کی جگہ سے اپنے کمرے کے دروازے تک باندھی تھی، اور اپنے پاس ایک ٹوکری رکھا کرتے تھے جس میں کھجوریں ہوتی تھیں۔ جب کوئی مسکین آپ کے پاس آتا، کوئی سوالی آتا اور سلام کرتا، یا وہ ملنے والا آتا یا سمجھتے کہ یہ غریب آدمی ہے
تو اس رسی کو پکڑ کر اپنی نماز کی جگہ سے دروازے تک آتے اور ان کو کھجوریں دیتے۔ آپ کے گھر والے کہتے تھے کہ ہم آپ کی طرف سے خدمت کر دیا کریں، ہم دے دیتے ہیں، آپ کی نظر ٹھیک نہیں، کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ مگر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسکین کی مدد کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کے قریب تھے، کافی مکان تھے، جائیداد تھی، اور جب ضرورت حسب ضرورت حضرت حارثہ اپنے مکان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، یعنی مستقل دے دے، جو شادیوں کی صورت میں یا اور کسی ضرورت کے تحت جب بھی ضرورت ہوتی تھی رہائش کی، بلکہ مستقل دیتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اپنے لیے کوئی الگ گھر تلاش کر لو۔ حضرت علی نے گھر تلاش کیا اور وہیں حضرت فاطمہ کو بیاہ کر لے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، یعنی قریب آ جاؤ، میرے کہیں گھر لے لو۔ حضرت فاطمہ نے آپ کو مشورہ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ حارثہ بن نعمان سے فرمائیں کہ وہ کہیں اور منتقل ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر ان کا ہے وہ ہمیں دے دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ ہمارے لیے کئی دفعہ منتقل ہو چکے ہیں، ان کے قریب گھر ہیں، وہ جو بھی قریبی گھر ہوتا ہے وہ چھوڑ کے مجھے دے دیتے ہیں۔ اب مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے دوبارہ منتقل ہونے کا کہوں۔ یہ خبر حضرت حارثہ کو پہنچی اور آپ گھر خالی کر کے وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس منتقل کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے گھر ہیں اور یہ بنو نجار کے گھروں میں آپ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور میں اور میرا مال اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے جو مال چاہیں لے لیں، وہ مجھے اس مال سے بہت زیادہ پیارا ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تم نے سچ کہا، خدا تعالیٰ تم پر برکت نازل فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت حارثہ والے گھر میں بلا لیا۔ اسی کچھ تفصیل سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بیان فرمائی ہے، اس طرح کہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت علی اب تک غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے کسی حجرے وغیرہ میں رہتے تھے، مگر شادی کے بعد یہ ضروری تھا کہ کوئی الگ مکان ہو جس میں خاوند بیوی رہ سکیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اب تم کوئی مکان تلاش کرو جس میں تم دونوں رہ سکو۔ حضرت علی نے عارضی طور پر ایک مکان کا انتظام کیا اور اس میں حضرت فاطمہ کا رخصتانہ ہو گیا۔ اسی دن رخصتانہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور تھوڑا سا پانی منگا کر اس پر دعا کی۔ پھر وہ پانی حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہر دو پر یہ الفاظ فرماتے ہوئے چھڑکا کہ اللہم بارک فیہما و بارک علیہما و بارک اللہما نسلہما، یعنی اے میرے اللہ، تم ان دونوں کے باہمی تعلقات میں برکت دے اور ان تعلقات میں برکت دے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں، اور ان کی نسل میں برکت دے، یعنی ذاتی تعلقات بھی اور رشتہ داروں کے تعلقات بھی، معاشرے کے تعلقات بھی، سب کی برکت کی دعا کی، اور فرمایا کہ ان کی نسل میں برکت دے۔ پھر آپ اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر آپ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حارثہ بن نعمان انصاری کے پاس چند ایک مکانات ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ وہ اپنا کوئی مکان خالی کر دیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہماری خاطر اتنے مکانات پہلے ہی خالی کر چکے ہیں، اب مجھے تو انہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حارثہ کو کسی طرح اس کا علم ہوا تو وہ بھاگے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے،
اور اللہ کی قسم جو چیز آپ مجھ سے قبول فرما لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ خوشی پہنچاتی ہے بنسبت اس چیز کے جو میرے پاس رہتی ہے۔ پھر اس مخلص صحابی نے بااصرار اپنا ایک مکان خالی کروا کے پیش کر دیا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ وہاں آ کے رہائش اختیار کر لی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حنین کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون رات کو پہرا دے گا؟ اس پر حضرت حارثہ بن نعمان آہستہ آہستہ اطمینان سے اٹھے۔ حضرت حارثہ اپنے کسی بھی کام میں جلدی نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اتنے آرام سے اٹھنے پر ان کے کہ حیا نے حارثہ کو خراب کر دیا ہے، اس موقع پر جلدی اٹھنا چاہیے تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کہو، حیا نے حارثہ کو خراب کیا، یہ نہ کہو کہ حارثہ کو خراب کیا، بلکہ اگر تم یہ کہو کہ حیا نے حارثہ کو ٹھیک کر دیا ہے تو یہ سچ ہوگا۔ حضرت حارثہ بن نعمان کی وفات حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوئی تھی۔ اگلے صحابی ہیں حضرت بشیر بن سعد، ان کی کنیت ابو نعمان تھی۔ سعد بن سالبہ ان کے والد تھے۔ حضرت سماک بن سعد کے بھائی تھے، قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی والدہ کا نام انیسہ بنت خلیفہ تھا اور آپ کی زوجہ کا نام امرہ بنت رواحہ تھا۔ حضرت بشیر بن سعد زمانہ جاہلیت میں لکھنا جانتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں بہت کم لوگ لکھنا جانتے تھے۔ آپ بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ آپ غزوہ بدر اور احد اور غزوہ خندق اور باقی کے تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 7 ہجری میں حضرت بشیر بن سعد کی نگرانی میں 30 آدمیوں پر مشتمل ایک سریہ فدق بن مرہ کی جانب بھیجا تھا۔ ان لوگوں میں شدید لڑائی بھی ہوئی۔ حضرت بشیر نہایت جواں مردی سے لڑے اور لڑتے ہوئے آپ کے ٹخنے پر تلوار لگی اور سمجھا گیا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن جب شام ہوئی تو اب وہاں سے فدق دشمنوں نے چھوڑ دیا کہ شاید بے ہوش ہو کے گرے ہوں گے، یہ شہید ہو گئے ہیں، چھوڑ کے آ گئے۔ شام کو آپ کو ہوش آئی تو اب وہاں سے فدق آ گئے۔ فدق میں آپ نے ایک یہودی کے گھر چند روز قیام کیا اور پھر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اسی طرح شوال 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 300 آدمیوں کے ہمراہ یمن اور جوار کی طرف روانہ فرمایا کہ فدق اور وادی القرآن کے درمیان جو واقعہ ہے، یہ جہاں غطفان کے کچھ لوگ اویانہ بن حنسل فرادی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے، اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے تھے۔ حضرت بشیر نے ان سے مقابلہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ مسلمانوں نے بعض کو قتل بھی کیا اور بعض کو قیدی بنایا اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹے۔ جنگ اور نقصان پہنچانے کے لیے یہ جمع ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے خلاف مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یہ کارروائی کی جاتی تھی۔ مال لوٹنا یا قتل کرنا مقصد نہیں تھا، جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں میں نے بیان کیا تھا کہ غلط حملے پر جس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کیوں تم نے جنگ لڑی؟ بشیر بن سعد کے بارے میں ایک روایت ہے جو ان کے بیٹے حضرت بشیر کے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر ان کا نام تھا کہ ان کے والد انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کی کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے سارے بیٹوں کو اسی طرح دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے واپس لے لو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنا کچھ مال مجھے عطا کیا۔
وہ بھی بخاری کی روایت تھی. یہ بھی اس پر میری والدہ امرہ بنت رواحہ نے کہا میں راضی نہ ہوں گی جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ ٹھہراؤ. میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تاکہ وہ آپ کو میرے عطیہ پر گواہ بنائیں جو مجھے دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے سب بچوں کو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے, ہر ایک کو اتنا ہی مال دیا ہے یا جو بھی چیز تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی اولاد سے عدل کا سلوک کرو. میرے والد واپس آئے اور وہ عطیہ واپس لے لیا. صحیح مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گواہ نہ بناؤ کیونکہ میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا. اس مسئلے کی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے, تشریح کرتے ہوئے یا اس طرح کہ ہبہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلمہ نے بڑی عمدہ تفصیل وضاحت فرمائی ہے جو بڑی اچھی رہنمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اہم اشیاء کے متعلق ہے, چھوٹی موٹی چیزوں کے متعلق نہیں ہے. مثلا اگر ہم کیلا کھا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بچہ جو سامنے موجود ہو اسے ہم دے دیں اور دوسرا محروم رہے. حدیثوں میں گھوڑے کی مثال آتی ہے یا مال کی مثال آتی ہے یا غلام کی کوئی ایسی قیمتی چیز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ یا تو وہ اپنے سب بیٹوں کو ایک گھوڑے اور یا گھوڑا دے یا کسی کو بھی نہ دے. مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں گھوڑے کی قیمت بہت ہوتی تھی, یا غلام ہے تو غلام بھی ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا, یا مال کسی بھی قسم کا جو قیمتی چیز ہے. تو جو قیمتی چیز ہے اس لیے اس کے لیے منع کیا گیا ہے, اور گھوڑا بھی بڑی قیمتی چیز تھی عربوں میں. بس یہ حکم ان چیزوں کے متعلق ہے جس میں ایک دوسرے سے بغض پیدا ہونے کا امکان ہو. ایک بچے کو دے دیا دوسرے کو نہ دیا تو آپس میں رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف دل میں. آپ لکھتے ہیں کہ معمولی چیزوں کے متعلق نہیں ہے. مثلا فرض کرو کہ ایک بچہ ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے, بازار گئے ہیں, ہم اسے دکان سے کوٹ کا کپڑا خرید دیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہوگا, اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب تک ساروں کے لیے ہم کوٹ خرید کر نہ لائیں ایک بچے کو بھی کوٹ کا کپڑا خرید کر نہیں دیا جا سکتا. آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ کوئی تحفہ آتا ہے تو ایک بچہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ مجھے دے دیا جائے, اور ہم وہ تحفہ اسے دے دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو محروم رکھتے ہیں, بلکہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی اور تحفہ آیا تو پھر دوسرے کی باری آ جائے گی. بس یہ حکم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق نہیں ہے بلکہ بڑی بڑی چیزوں کے متعلق ہے جن میں امتیازی سلوک کرنے سے آپس میں بغض اور عناد پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرا تو طریقہ یہ ہے کہ جب میرا کوئی بچہ جوان ہوتا ہے تو میں اسے کچھ زمین دے دیتا ہوں تاکہ وہ اس میں سے وصیت کر سکے. جائیداد ہو جائے گی, کوئی وصیت ہوگی, اس کا چندہ ادا کرے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کو ان کے حق سے محروم رکھتا ہوں, بلکہ میں کہتا ہوں کہ جب وہ بالغ ہوں گے تو انہیں بھی یہ حصہ مل جائے گا. مگر بہرحال جائیداد ایسی ہونی چاہیے جو خاص اہمیت نہ رکھتی ہو, اور اگر کوئی شخص ایسا ہبہ کرے جس سے دوسروں میں بغض پیدا ہونے کا امکان ہو تو قرآن کریم کا حکم ہے کہ وہ اسے واپس لے لے, اور رشتہ داروں کو بھی فرض ہے کہ اسے اس گناہ سے بچائیں. پھر ایک موقع پر اسی طرح کے ہبہ کا ایک معاملہ پیش ہوا, مفتی صاحب نے پیش کیا تو حضرت مسلم موعود نے اس میں فرمایا کہ ہمیں اس کے متعلق قرآن کریم کا حکم دیکھنا پڑے گا جو اس نے جائیداد کی تقسیم کے متعلق دیا ہے. قرآن کریم نے اس قسم کے ہبہ کو بیان نہیں کیا بلکہ ورثہ کو بیان کیا ہے جس میں سب مستحقین کے حقوق کی تعیین کر دی گئی ہے. بعض دفعہ لوگ اپنی جائیدادوں کی تقسیم کرتے ہیں, ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, اور پھر مقدمے چلتے ہیں, رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اور قرآن کریم کے مقرر کردہ حصص کو بدلا نہیں جا سکتا. اب دیکھنا یہ ہے
کہ ان احکام کے مقرر کرنے میں کیا حکمت ہے، وراثت کی روح سے کیوں سب لڑکوں کو برابر ملنا چاہیے، اور ایک لڑکے کی شکایت پر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو ارشاد فرمایا کہ یا تو تم اس کو بھی گھوڑا لے دو یا پھر دوسرے سے بھی لے لو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس طرح اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد سے مساویانہ سلوک اور یکساں محبت کرنا فرض ہے۔ لیکن اگر والدین اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنبداری سے کام لیتے ہیں، ایک طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے کہ اولاد شاید اپنے فرائض سے تو منہ نہ موڑے، اولاد تو شاید والدین کا حق ادا کرتی رہے گی، لیکن ان فرائض کی ادائیگی یعنی والدین کی خدمت کرنے میں کوئی شادمانی اور مسرت محسوس نہیں کرے گی اولاد، پھر بلکہ اسے چٹی سمجھ کر ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خدمت کرو، ہم خدمت کر رہے ہیں، خوشی سے نہیں کر رہے ہوں گے۔ بعض لوگ اب لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اس قسم کا رویہ اولاد کے لیے مضر اور محبت کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے، جو اولاد اور ماں باپ میں ہوتی ہے، اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن وصیت اور ہبہ جو کہ اپنی اولاد کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دین کے لیے ہوتا ہے، جائز ہے۔ اولاد کے علاوہ جائز وارث جو ہیں ان کے علاوہ آپ ہبہ اور وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ شخص اس سے خود بھی محروم رہتا ہے، صرف اولاد ہی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کی ذات کو بھی پہنچتا ہے، چونکہ خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے، اس لیے اولاد بھی اس سے ملول خاطر نہیں ہوتی، اس کو غم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہبہ یا وصیت کسی خاص اولاد کے نام ہو تو پھر ناجائز ہوگا۔ اس میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک وقتی ذمہ داری ہوتی ہے جسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کے 4 لڑکے ہیں اور اس نے سب سے بڑے لڑکے کو ایم اے کی تعلیم دلا دی، اور دوسری چھوٹی جماعتوں میں پڑھ رہے تھے کہ اس کی نوکری ہٹ گئی یا آمد کم ہو گئی اور چھوٹے بچوں کی تعلیم رک گئی۔ اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اس نے بڑے لڑکے سے امتیاز روا رکھا ہے، بلکہ یہ تو اتفاقی بات ہے کہ اس کی تو کوشش تھی کہ میں پہلے بڑے لڑکے کو پڑھاتا ہوں، پھر دوسروں کو باری باری ایم اے تک پڑھاؤں گا یا جہاں تک پڑھ سکتے ہیں پڑھاؤں گا، یعنی وقتی ضروریات کے متحد اس نے ذمہ داری کو تقسیم کیا، نیت میں ایک تھی۔ اس وقت یہ کام کر لیتا ہوں، جب دوسرے کا وقت آئے گا تو وہ کر لوں گا، مگر پھر حالات بدل گئے اور وہ اپنی خواہشات پوری نہ کر سکا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک والد اپنے بڑے لڑکے کو جو عیالدار ہو گیا ہو 2000 روپیہ دے کر الگ کر دے کہ تم تجارت کرو، مگر جب دوسرے لڑکے بھی صاحب اولاد ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ دے تو یہ ناجائز ہے اور امتیازی سلوک ہوگا۔ بہرحال ہبہ کے بارے میں، یہ خاص جائیداد کے بارے میں، یہ فقہی مسئلہ ہے جسے ہر ایک کو اپنے سامنے جائیداد کی تقسیم کے وقت یا ہبہ کرتے وقت، وصیت کرتے وقت رکھنا چاہیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کی روایت ہے کہ حضرت بشیر بن سعد، جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑوں میں تھوڑی سی کھجوریں دے کر کہا کہ بیٹی یہ اپنے باپ اور ماموں کو دے آؤ اور کہنا کہ یہ تمہارا صبح کا کھانا ہے۔ آپ کی بیٹی کہتی ہیں میں ان کھجوروں کو لے کر چلی اور اپنے والد اور ماموں کو ڈھونڈتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکی یہ تیرے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، میری ماں نے میرے والد بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے لیے بھیجی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لاؤ مجھے دے دو۔ میں نے وہ کھجوریں آپ کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا اور پھر ان کو ایک اور کپڑے سے ڈھانپ دیا اور ایک شخص سے فرمایا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لو۔ چنانچہ تمام خندق کے کھودنے والے جمع ہو گئے اور ان کھجوروں کو کھانے لگے، اور وہ کھجوریں زیادہ ہوتی گئیں، یہاں تک کہ جب اہل خندق کھا چکے تو کھجوریں کپڑے کے کنارے پر سے نیچے گر رہی تھیں۔ ایسی برکت پڑی ان میں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 12 ہجری میں حضرت بشیر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معرکہ عین التمر میں شریک ہوئے اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ عین التمر کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں مسلمانوں نے 12 ہجری میں حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں فتح کیا تھا اس کے علاقے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ قضاء کے لیے ذی القعدہ 7 ہجری میں روانہ ہوئے تو آپ نے ہتھیار آگے بھیج دیے تھے اور ان پر حضرت بشیر بن سعد کو نگران مقرر فرمایا تھا۔ عمرہ قضاء کی تفصیل یہ ہے کہ حدیبیہ کے صلح نامہ کی وجہ سے وہاں تو عمرہ نہیں ہو سکا تھا، اور ایک اس میں یہ شک یہ بھی تھی کہ آئندہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن مکے میں ٹھہریں گے۔ اس دفعہ کے مطابق، اس شک کے مطابق، ماہ ذی القعدہ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے کا عزم فرمایا اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ گزشتہ سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلیں گے۔ چنانچہ بجوز ان لوگوں کے جنگ خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے، سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ اب عمرہ پر جانے کے لیے یہ ہے کہ ہتھیاروں کے ساتھ آگے بھیج دیا۔ ہتھیاروں کی کیا ضرورت تھی؟ اس بارے میں جو تفصیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کفار مکہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عہد کو پورا کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پوری تیاری کے ساتھ اپنے جو ہتھیار لے جا سکتے تھے وہ لے کے گئے، اور بوقت روانگی ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو رحم غفاری کو، مدینہ پر حاکم بنا دیا اور 2000 مسلمانوں کے ساتھ، جن میں 100 گھوڑوں پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ 60 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ جب کفار مکہ کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں اور سامان جنگ کے ساتھ مکے آ رہے ہیں تو وہ بہت گھبرائے، اور انہوں نے چند آدمیوں کو صورتحال کی تحقیقات کے لیے مرز زہران تک بھیجا۔ محمد بن مسلمہ جو اسب سواروں کے افسر تھے، قریش کے قاصدوں نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے اطمینان دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ کی شرط کے مطابق بغیر ہتھیار کے مکے میں داخل ہوں گے۔ یہ سن کر کفار جو تھے مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام یاجج میں پہنچے، جو مکہ سے 8 میل دور ہے، تو تمام ہتھیاروں کو اس جگہ رکھ دیا اور بشیر بن سعد کی ماتحتی میں چند صحابہ کرام کو ان ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے متعین فرما دیا، اور اپنے ساتھ ایک تلوار کے سوا کوئی ہتھیار نہیں رکھا، اور صحابہ کرام کے مجمع کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص حرم میں کعبہ میں داخل ہوئے تو کچھ کفار جو تھے قریش، یہ مارے جلن کے اس منظر کو دیکھ نہ سکے اور پہاڑوں پہ چلے گئے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے مسلمان اس طرح طواف کر رہے ہوں۔ مگر کچھ کفار اپنے دارالندوہ، جو ان کا مشورے کا ایک کمیٹی گھر تھا، اس میں جمع ہو گئے۔ وہاں کھڑے ہو کے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے توحید و رسالت کے نشے سے مست یہ جو لوگ تھے مسلمان، ان کے طواف کا نظارہ کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ مسلمان بھلا کیا طواف کریں گے، ان کو تو بھوک اور مدینے کے بخار نے کچل کے رکھ دیا ہے، بہت کمزور قسم کے لوگ ہیں یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں پہنچ کر استباح کر لیا، یعنی چادر کو اس طرح اوڑھ لیا کہ آپ کا دانہ شانہ اور بازو کھل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ان کفار کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرے۔ یعنی کفار تو یہ باتیں کر رہے ہیں، باتیں آپ تک پہنچی ہیں، انہوں نے کہا
اپنی قوت کا اظہار کرو. قوت کا اظہار اس طرح کہ کمزور جسم نہ نظر آئیں تمہارے، بلکہ مضبوط جسم نظر آئیں یا چوڑے جسم شانے نظر آئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ شروع کے 3 پھیروں میں شانوں کو ہلا ہلا کر خوب اکڑتے ہوئے چل کر طواف کیا. اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں. چنانچہ یہ سنت آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی کہ ہر طواف کعبہ کرنے والا شروع طواف کے 3 پھیروں میں رمل کرتا ہے. تو یہ ہے وجہ اس کی پہلے چلنے کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے، اس کے بارے میں جو بخاری کی حدیث ہے وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ 4. عمرہ حدیبیہ جو ذوالقعدہ میں کیا. یہ اس کو عمرہ اس لیے کیا جاتا ہے، وہ عمرہ تو نہیں ہو سکا تھا لیکن وہاں قربانی وغیرہ کر لی تھی، سر منڈ دیے تھے، اور وہ اس لیے اس لحاظ سے اس کو شمار کر لیا بعض لوگوں نے. پھر کہتے ہیں جب مشرکوں نے آپ کو روکا تھا صلح حدیبیہ میں تو یہ ایک عمرہ ہو گیا. وہ عمرہ دوسرے سال ذی القعدہ میں ہوا، یعنی جو دوسرا عمرہ تھا پہلے سال تو نہیں ہو سکا حدیبیہ کا اصل میں سوائے قربانی وغیرہ کے، اور دوسرا عمرہ ذی القعدہ میں ہوا دوسرے سال جب آپ نے ان سے صلح کی. اور پھر لکھا ہے آگے کہ اور عمرہ جارانہ جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا. یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جنگ حنین کی غنیمت تھی، اس وقت بھی عمرہ کیا. تو میں نے کہا آپ نے کتنے حج کیے؟ راوی نے پوچھا. انہوں نے کہا حج ایک ہی کیا تھا، اور حج کے موقع پہ بھی عمرہ ادا کیا تھا. اس طرح بعض لوگ 4 گنتے ہیں عمرے، بعض 2 گنتے ہیں. حضرت بشیر بن سعد انصار کے پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر ثقیفہ بنو ساعدہ کے دن بیعت کی تھی. ثقیفہ بنو ساعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ میں یہ بنو خزرج کے جگہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، کمرہ تھا یا شیڈ ڈالا ہوا تھا، بہرحال اس زمانے کے لحاظ سے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں بنو خزرج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے حوالے سے ایک اجلاس جاری تھا. اس اجلاس کی خبر حضرت عمر کو دی گئی، اور ساتھ ہی ایک کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ منافقین اور انصار کے باعث کوئی فتنہ نہ پھیل جائے. اس پر حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر ثقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے. یہاں جا کر معلوم ہوا کہ بنو خزرج جانشینی کا دعوے دار ہیں اور بنو اوس اس کی مخالفت کر رہے ہیں. آپس میں دونوں قبیلے تھے انصار کے مدینے کے. ایسے موقع پر ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد کرایا کہ حکمران تو قریش میں سے ہی ہوں گے. جو اس وقت اس بحث کے دوران لوگوں کی اکثریت کے دلوں میں اتر گیا. انصار اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے اور سب نے فوراً ہی ابو بکر کی خلافت پر بیعت کر لی. مگر اس کے باوجود ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق 3 دن تک یہ اعلان کراتے رہے کہ آپ ثقیفہ بنی ساعدہ کی بیعت سے آزاد ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو بتا دے. مگر کسی کو اعتراض نہیں ہوا. یہ تو ایک ماخذ ہے، ایک جگہ مختصر سا یہ ذکر کیا گیا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ کے کتاب سے. لیکن اس کی ایک تفصیل جو ہے وہ مزید اس طرح ہے کہ جب سارا کچھ واقعہ ہوا، آپس میں میٹنگیں ہو رہی تھیں، منافقین ابھارنے کی کوشش کر رہے تھے انصار کو. حضرت عمر کے ساتھ ابو بکر صدیق وہاں پہنچے اور اپنے پہنچنے پر اپنے انصار نے آپ کے سامنے پھر اپنی رائے کا اظہار کیا. حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے بھی اپنی رائے ظاہر فرمائی. اور اس تمام کارروائی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انصار و مہاجرین سب اسلام کے مفاد میں ہی سوچتے تھے. منافقین تو سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کتنا پیدا کریں، لیکن جو
مومنین تھے انصار میں سے بھی، وہ تو مفاد میں سوچ رہے تھے کہ خلافت کا یا امامت کا قیام ضروری ہے، خواہ وہ انصار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو چاہتے تھے اور اسی کی خواہش تھی ان کو، اور وہ ایک دن بھی بغیر جماعت اور امیر کے نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک رائے یہ تھی کہ انصار میں سے امیر ہو، دوسری رائے یہ تھی کہ مہاجرین میں سے امیر ہو، کیونکہ ان کے بغیر عرب کسی کی سربراہی کی قبول نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ تیسری رائے یہ بھی تھی کہ دو امیر ہوں، ایک انصار میں سے اور ایک قریش میں سے۔ یہاں مہاجرین نے انصار کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت قریش میں سے ہی امیر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریش میں امامت کے قیام سے متعلق آپ کی یہ پیش گوئی بھی پیش کی، جو پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ الائمۃ من قریش، کہ امام قریش میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انصار مدینہ، تم وہ ہو جنہوں نے سب سے بڑھ کر خود کو اس دین کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا، اور اب تم اس وقت سب سے پہلے اسے بدلنے اور بگاڑنے والے نہ بنو۔ یہ نہ کہو کہ انصار میں سے امیر ہو یا دونوں میں سے امیر ہو۔ اس حقیقت سے بھرے ہوئے پیغام سے انصار نے اثر لیا، اور ان میں سے حضرت بشیر بن سعد اٹھے، جن کا ذکر ہو رہا ہے جن صحابی کا۔ بشیر بن سعد اٹھے اور انصار سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے انصار، اللہ کی قسم، گو ہمیں مشرکوں سے جہاد کرنے میں دین میں سبقت کے لحاظ سے مہاجرین پر فضیلت ہے۔ یہ ہم نے محض رضائے الہی، اطاعت رسول اور اپنے نفسوں کی اصلاح کے لیے کیا تھا۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اب فخر و مباحث سے کام لیں اور دینی خدمات کے بدلے میں ایسے اجر کے طالب ہوں جس میں دنیا طلبی کی بو آتی ہو۔ ہماری جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے اور وہی لوگ اس خلافت کے حقدار ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان سے جھگڑے میں مبتلا ہوں۔ اے انصار، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور مہاجرین سے اختلاف نہ کرو۔ ان سب باتوں کے بعد پھر حضرت حباب بن منذر نے انصار کی آمد کا ذکر کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عمر نے پھر صورتحال کو سنبھالا۔ مختصر قصہ بیان کر رہا ہوں میں۔ اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ہماری بیعت لیں، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے ابوبکر کی بیعت کر لی اور عرض کی کہ اے ابوبکر، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ نماز پڑھایا کریں، بس آپ ہی خلیفۃ اللہ ہیں۔ ہم آپ کی بیعت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیعت کی، اور پھر انصار میں سے حضرت بشیر بن سعد نے فوراً بیعت کر لی۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری نے بیعت کی اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ تھام کر انصار سے مخاطب ہوئے اور انہیں بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ انصار نے بھی حضرت ابوبکر کی بیعت کی۔ یہ بیعت اسلامی لٹریچر میں بیعت ثقیفہ اور بیعت خاصہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت بشیر بن سعد نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود بھیجیں، تو ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں؟ راوی کہتے ہیں اس سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے خواہش کی لمبا عرصہ خاموش رہے کہ کاش وہ آپ سے سوال نہ کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور سلام اس طرح جیسا کہ تم جانتے ہو کس طرح سلام کرنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. اب ان صحابہ کا یہ ذکر ختم ہوتا ہے آج کے. ایک دعا کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں. گزشتہ دنوں بنگلہ دیش میں جلسے کے انتظامات ہو رہے تھے، لیکن وہاں نئی جگہ جلسہ کرنا تھا. احمد نگر ایک شہر ہے ان کا. علماء نے بہت زیادہ نام نہاد علماء کہنا چاہیے، اور مخالفین نے شور مچایا. حکومت سے پہلے مطالبہ کرتے رہے جلسہ روکیں، اور جب حکومت نے نہیں مانا تو پھر بلوائیوں نے احمدیوں کے گھروں اور دکانوں وغیرہ پر حملہ کیا. کچھ گھر جلائے، کچھ دکانیں لوٹیں جلائیں، کچھ احمدی زخمی بھی ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں حالات بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت بھی عطا فرمائے، کامل شفا یابی عطا فرمائے، ان کے نقصانات بھی پورے فرمائے، اور وہاں امن سے وہ لوگ آئندہ جب بھی جلسے کی تاریخ مقرر ہو جلسہ کر سکیں. نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، جو مکرمہ صدیقہ بیگم صاحبہ دنیا پور پاکستان کا ہے. جو لئیک احمد مشتاق صاحب مبلغ انچارج جنوبی امریکہ کی والدہ تھیں یہ، اور شیخ مظفر احمد صاحب کی اہلیہ تھیں. 1 فروری 74 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے خاندان میں احمدیت ان کے دادا محترم شیخ محمد سلطان صاحب کے ذریعے آئی تھی، جنہوں نے 1897 میں 24 سال کی عمر میں بیعت کی توفیق پائی تھی. مرحومہ کی شادی 29 اگست 64 میں ہوئی. ساری زندگی ایک مثالی بیوی کی حیثیت سے گزاری. محدود آمدنی میں سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے نہ صرف اپنے بڑے کنبے کی پرورش کی، بلکہ اپنے دیوروں اور نندوں کی شادیاں بھی کروائیں. ہمیشہ اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو ترجیح دیتی تھیں. صوم و صلات کی پابند تھیں، دعا گو تھیں، منکسر المزاج تھیں، ملنسار تھیں، سادہ مزاج تھیں، غریب پرور اور نیک اور مخلص خاتون تھیں. باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں، اور کئی احمدی اور غیر احمدی بچوں کو قرآن کریم ناظرہ پڑھانے کی توفیق پائی. اپنی ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کو بھی اپنے خرچ پر حافظ بلا کے قرآن کریم حفظ کروایا. قرآن کریم سے بڑی محبت تھی. دنیا پور میں صدر لجنہ کے علاوہ سیکٹری مال اور ارشاد کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. خلافت سے انتہائی تعلق تھا عقیدت کا. مرحومہ موسیہ تھیں. ان کے میاں اور 2 بیٹیاں اور 5 بیٹے انہوں نے یادگار چھوڑے ہیں. ان کے 2 بیٹے واقف زندگی ہیں، جن میں سے ایک جیسا کہ میں نے ذکر کیا لئیک احمد مشتاق صاحب جنوبی امریکہ میں بطور مبلغ انچارج سورینام میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. والدہ کی وفات کی وجہ سے پاکستان بھی نہیں جا سکے تھے. ان کے دوسرے بیٹے محمد ولید احمد مربی سلسلہ ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہیں، وہاں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. ایک داماد مظفر احمد خالد صاحب مربی سلسلہ ہیں، جو پاکستان میں ہی روا میں اصلاح ارشاد مرکزیہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے. ان کے بچوں کو ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے. ان کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل